أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جب دو لینے والے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب سے اور ایک بائیں جانب سے، وہ بالکل تیار بیٹھے، ہر انسان کے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر کام، ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ جو ہی کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو اس کے پاس ہی لکھنے والے نگران بالکل تیار بیٹھے وہ اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ سامعین کرام، 26واں پارہ سورہ قاف کی آیات نمبر 17 اور 18 آپ نے سماعت فرمائی ہے، ان کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اعمال کو، افعال کو، اقوال کو ریکارڈ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں بھی انسان ایک دوسرے کی باتوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور کئی ایسے انسان افراد ہوتے ہیں جو فوت بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کے ریکارڈ کو جب چاہیں ان کے فوتگی کے بعد بھی سن لیتے ہیں۔ قائد اعظم کے تقریروں کے اقتباسات اور اس کے ریکارڈ آج بھی سنائے جاتے ہیں میڈیا پہ، انہی کی آواز میں۔ تو کتنے برس گزر گئے، کتنے برس گزر گئے، ایک انسان انسانوں کے اعمال کو، افعال کو، حرکات کو، اشارات کو، اس کی گفتگو کو اس قدر محفوظ کر لیتا ہے، تو کیا اللہ انسان کے اعمال کو محفوظ نہیں کر سکتا؟ یہ نکتہ سمجھایا گیا ہے ان آیات کے اندر، تاکہ ہر انسان اس کو حقیقت جان کر، اس کو سچ مان کر کہ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں ہر انسان کے اعمال کو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اور کس سے ریکارڈ کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام فرشتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ ایک فرشتہ ہے جو اللہ کے پیغام اس کے نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار کہلاتا ہے۔ اس کو سید الملائکہ کہتے ہیں، اور اس کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح بعضوں کے ذمے انسانوں کے کئی معاملات سپرد کر دیے۔ یہاں پہ جن دو فرشتوں کا ذکر کیا ہے، ایک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب، ہر انسان کے ساتھ
ہر انسان کے ساتھ، انسان کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تھوڑی عمر والے بھی ہیں، زیادہ عمر والے بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، پاگل بھی ہیں، جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا۔ پاگلوں کو، جن کا دماغ کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دیا، ان کے کسی عمل کا کوئی حساب نہیں ہے، کہ ان بیچاروں کو تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ اور جن کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، ان کے ہر عمل کا ریکارڈ اور اس کے اوپر قیامت والے دن حساب کتاب اور باز پرس بھی ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں اور احادیث مصطفیٰ میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ بڑی اہم آیات ہے، قرآن پاک کا ہر لفظ اہم ہے، ہر جملہ اہم ہے، اس لیے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا توقع رکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کن باتوں سے روک رہے ہیں، کن کاموں سے منع کر رہے ہیں۔ یہ کیا پتہ چلے گا جب ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ نیری عربی عبارت پڑھنے سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ثواب تو ہوگا لیکن جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، یہ مقصد ہے۔ اور یہ طوطے کی طرح پڑھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہر گھر کے اندر ترجمے والے قرآن موجود ہوتے ہیں۔ ایک صفحہ بھی اگر آپ روزانہ کا معمول بنا لے کہ ایک صفحہ میں نے ہر صورت میں روزانہ قرآن پاک کا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے، اور اس کو اتنا ضرور کر لیں جتنا آپ اپنے جسم کے لیے خوراک کو ضروری سمجھتے ہیں، کھانے پینے کو جتنا آپ ضروری سمجھتے ہیں اس طرح ضرور بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے فہم کو بھی کھولے گا، آپ کے ذہن میں بھی برکتیں آئیں گی، آپ کے اندر عمل کی رغبت بھی پیدا ہوگی، آپ کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوگی، آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کی جواب دہی کا ڈر پیدا ہوگا۔ فرمایا دائیں طرف والا فرشتہ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے نا، وہ بائیں طرف والے کے اوپر امین بنایا گیا ہے، امین بنایا گیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھے کہ دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے کے اوپر غالب ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ انسان کی نیکیاں لکھ رہا ہے، نیکیاں لکھ رہا ہے۔ بچہ بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے وہ بھی لکھ رہا ہے، بچہ بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے وہ بھی لکھ رہا ہے۔ مرد کوئی نیکی کرتا ہے وہ، عورت کوئی نیکی کرتی ہے وہ لکھ رہا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کر دیے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو فرشتے دن کے وقت مقرر کیے اور دو ہی فرشتے رات کے وقت مقرر کیے، ڈیوٹیوں کو تقسیم کر دیا، اور ان کا نام، ان کا ذکر کن الفاظ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ سورہ انفطار میں اس کا ذکر ہوا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر ہم نے محافظ مقرر کر دیے ہیں،
جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے جو منہ سے بول دیا بس وہ ہوا میں اڑ گیا، اس کا کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ نہیں پوچھے جاؤ گے، ایک ایک بول کے بارے میں، ایک ایک بات کے بارے میں، ایک ایک عمل کے بارے میں، وہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا، پوچھے جاؤ گے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ اپنی مخلوقات سے پوچھے گا۔ لا تسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، زندگی بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے، جوانی بڑی نعمت ہے، یہ حسن و جمال بڑی نعمت ہے، یہ عقل اور فہم بڑی نعمت ہے۔ اللہ قیامت والے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ کیا تم نے، کہاں تم نے ان کو استعمال کیا، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں، دن کے وقت میں یا رات کے وقت میں؟ اللہ تعالیٰ ہر لمحے کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ رات جب پڑ جاتی ہے تو فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں، نہیں، رات کے عمل بھی لکھے جاتے ہیں، دن کے عمل بھی لکھے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے ایسے ایکٹیو ہیں اور چوکس ہیں کہ وہ کسی وقت بھی تھوڑی سی بھی غفلت نہیں کرتے کہ کسی کا کوئی لفظ بولا ہوا رہ جائے، کسی کا عمل کیا ہوا چھوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فرشتے ہیں، انسان تھوڑے، انسان تو بڑا کچھ کر جاتا ہے، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کے بارے میں ہی کہا نا سورہ تحریم 28ویں پارے میں کہ وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ انسان کو اللہ نے چھوٹ دی ہے نا، رعایت دی ہے نا، تو نے جو کرنا کر لے، قیامت کا دن مقرر ہے، حساب کتاب کا دن مقرر ہے، ہم پوچھ لیں گے، پھر تم نے جو کرنا کر لو، اختیار دے دیا، نیکی کرنا چاہتے ہو نیکی کر لو، برائی کرنا چاہتے ہو برائی کر لو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہارے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم اپنے ہر عمل کے ذمہ دار ہو، کوئی دوسرا تمہارے عمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تمہیں نے اٹھانا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں اور جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت میں بھی درجات ہیں اور جہنم میں بھی طبقات ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے، اسی طرح جہنم میں بھی جتنا کوئی نیکوکار ہے اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہے، جیسے انبیاء ہوئے، صدیقین ہوئے، شہداء ہوئے، اولیاء ہوئے، اللہ کے خاص بندے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ مراتب میں فرق آتا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم کے اندر جتنا کوئی ظالم ہے، جتنا کوئی سرکش ہے، جتنا کوئی باغی ہے، اس کو اسی کے مطابق سزا مقرر ہے، اس کے لیے وہی طبقہ مقرر ہے جہاں اسے سخت قسم سے سزائیں دی جائیں۔ تو یہ جنت کو برحق جاننا اور جہنم کو برحق جاننا، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آج کئی ایسے دنیاوی تعلیم سے آراستہ اور اپنے آپ کو بڑے بڑے عقل مند کہنے والے وہ کہتے ہیں کہاں ہے جنت، کہاں ہے جنت،
وہ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں، انہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ کہاں ہے۔ اور پڑھو قرآن، تمہیں پتہ چل جائے گا، ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ کئی لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے ہی سدھر گئے، ان کی اصلاح ہو گئی، انہوں نے اپنی غلط کاریوں کو چھوڑ دیا۔ کئی واقعات ہیں۔ تو اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ ایسا بول تو نہیں جو کل کو ہمیں ذلیل کر دے گا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایسا عمل تو نہیں جس کی وجہ سے کل ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ یہ ہمیں پرکھنا چاہیے، ہمیں ہر روز، ہر دن، ہر رات کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، رات سونے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو۔ آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، ذرا سوچ لیا کرو رات سونے سے۔ یہ پتہ نہیں کہ صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، اور رات کے سوئے ہوئے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس نے صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم صبح اٹھو تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پھر موقع دے دیا زندگی کا۔ میں تو رات سو گیا تھا، بالکل ہی پتہ ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو کوئی علم نہیں تھا کیا ہو گیا، کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یا اللہ پھر تو نے مجھے جگا دیا، پھر تم نے مجھے اٹھا دیا، پھر میں زندہ ہو گیا۔ نیند کو عربی مقولہ ہے، عربی زبان میں النوم اخت الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، موت کی بہن ہے نیند۔ کئی سوئے ہی رہ جاتے ہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے، ان کی زندگی کا خاتمہ ہی رات میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہر دم واجب ہے، ہر زندہ پر، ہر انسان پر۔ تو رات سوتے وقت اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنا محاسبہ کیا۔ دنیا کے اندر جھوٹ بولنے والے، دنیا کے اندر جھوٹ بولنے والے، جھوٹ پر زندگی گزارنے والے، جھوٹ سے لوگوں کو دھوکے دینے والے، فراڈ کرنے والے، قیامت والے دن بھی کوشش کریں گے کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالے اور انکار کر دیں گے، اپنے کیے ہوئے عملوں کا انکار کر دیں گے۔ مشرک لوگ قیامت والے دن یہ کہیں گے واللہ ربنا، قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، لیکن قیامت والے دن جب جہنم کی چیخیں سنیں گے نا، جہنم کے شعلوں کی آوازیں سنیں گے نا، تو انکار کر دیں گے، ہم نے تو نہیں شرک کیا۔ جیسے کسی چور کو جب پکڑا جاتا ہے، اس نے چوری کی ہوتی ہے، اور جب اس کی پٹائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو کی نہیں ہے چوری، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی قیامت والے دن بعض مجرم لوگ جو ہے نا وہ یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کیا، اور دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے، آخرت میں جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ اللہ فرمائیں گے بند کر دو اس کی زبان کو، مور لگا دو اس کی زبان پر۔ اور سورہ یاسین میں ہے نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبانیں بند کر دی جائیں گی، ایسے جھوٹوں مکاروں کی زبانیں بند کر دی جائیں گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ پھر ہم سے کلام کریں گے، ان کے ہاتھ بول بول کر بتائیں گے یا اللہ ان ہاتھوں سے اس نے یہ کام کیا تھا، پاؤں بول کر بتائیں گے یا اللہ ان پاؤں کے ساتھ چل کر یہ فلانی برائی کی طرف گیا تھا۔ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بول پڑیں گے۔ دنیا میں تو کبھی نہیں بولے تھے، دنیا میں تو کبھی نہیں بولے تھے۔ اب ایک منکر قیامت
قرآن کا منکر، اللہ اور رسول کے کا منکر، وہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہاتھ بول پڑے تو پاؤں بول پڑے، یہ تو ایسے ہی بات ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان قرآن پر ہوگا تو ان باتوں کو بھی یقین کرنا پڑے گا۔ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، زبان کو تو بند کر دیا۔ یہ زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے نا، اس کو ذرا روکو، اپنے گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کرو، اپنے گناہوں کو کم کرنے کی کوشش۔ کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ میں کیوں اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو دے دوں، میں کیوں اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو دے دوں؟ کیا ہوا؟ میں اگر کسی کی چگلی کروں گا تو میں اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوں، میں اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوں۔ اور ہم تو چگلیاں عام کرتے ہیں، بڑے مزے سے کرتے ہیں اور بڑے مزے سے سنتے ہیں۔ کیا بنے گا ہمارا؟ اور حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت نمام، چغل خور، چگلی کرنے والا جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ یہ حدیث ہے، چگلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ چگلی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ اپنی زبانوں کو قابو میں کر لو، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو، اپنی برائیوں کو ترک کر دو، نیکیوں کی طرف بڑھو، سبقت کرو، اور نیکیاں بڑھا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش و آرام والی زندگی کا حامل ہو گیا۔ قیامت والے عیش و آرام کی زندگی کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ ان آیتوں میں یہی چیز بتائی ہے کہ تم کوئی لفظ، ایک لفظ بھی منہ سے نکالتے ہو نا، وہ بھی لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو فکر کرنی چاہیے نا، کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے میری نیکیاں برباد ہو جائیں، جس سے میں گنہگار ہو جاؤں۔ ایسا کوئی لفظ ہی نہ بولے منہ سے۔ جن کو فکر ہوتی ہے نا وہ تو ڈرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص ہے، وہ بیٹھا رو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے۔ آپ اس کے پاس آئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ پھر خود ہی فرمانے لگے جہنم سے ڈر کے رو رہے ہو، جہنم سے ڈر کے رو رہے ہو کہ کہیں جہنم میں نہ جا پڑے، کہیں آگ میں نہ جا پڑے۔ کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، جہنم سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ حضرت عمر اس سے بات کر رہے ہیں، یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ اچھا جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے ڈر کے رو رہے ہو؟ کہا جی ہاں واللہ، اللہ کی قسم مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، جہنم سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا حضور میرے والد صاحب تو فوت ہو گئے، والدہ زندہ ہے۔ اچھا تم یہ تہیہ کر لو کہ آج سے میں نے اپنی ماں کے سامنے
اونچی آواز سے نہیں بولنا، نرم بولنا ہے، اپنی ماں کے سامنے نرم بولنا ہے، اس کے ادب کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہنی جس سے اس کو تکلیف ہو، دکھ ہو، اور اس کے خوراک کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سمجھا رہے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، جتنی تجھ سے خدمت ہو سکے اس کی کرنی ہے، تو تو جنت میں چلا جائے گا، تو جنتی ہے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، گراں قدر نعمت ہے، اس کا تو بدل ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو بدل ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ اگر کسی پہ راضی ہے تو اللہ بھی اس پہ راضی ہے، ماں باپ اگر کسی پہ ناراض ہے تو اللہ بھی اس پہ ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی اس پہ ناراض ہے۔ تو نجات کس کی ہوگی؟ جنت میں کون جائے گا؟ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا ہے، ماں باپ کو راضی رکھا ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی فکر کرو، اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معافی مانگو ان سے، معافی مانگ لو ان سے، ان کی زندگی میں معافی مانگ لو۔ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اب وہ کیا کریں؟ بڑا کچھ کرتے رہے ماں باپ کے ساتھ، اب کیا کریں؟ اب یہی کر سکتے ہو تم کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ انہیں بخش دے، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ اس طرح ان پہ رحم فرما جس طرح وہ میرے چھوٹی سی عمر پہ، میری بچپن میں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے نا، یا اللہ اس طرح تو ان پہ رحم فرما، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگ، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگ۔ یہ دونوں دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ مجھے بھی بخش دینا، میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا، یا اللہ کل مومنوں کو بخش دینا، کس دن؟ جب حساب قائم ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، جب حساب کتاب ہوگا، یا اللہ بخش دینا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ بھی دعا ماں باپ کے لیے، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھ چھوٹے سے پر رحم کیا تھا نا، وہ اپنا سب کچھ بھول بھال کر، اپنی تکلیفیں برداشت کر کے مجھے وہ آسانیاں پہنچاتے تھے، مجھے آسانیاں پہنچاتے تھے، خود برداشت کرتے تھے تکلیفیں، اور میرے لباس کا، میری خوراک کا کتنا دھیان رکھتے تھے، یا اللہ ان پہ رحم۔ تو ماں باپ پہ رحم کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نصیحت کر دی کہ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لے۔ ہم اس موقع پر یہ بات ضرور کریں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اقوال اور افعال کا ذمہ دار ہے، اس نے جواب دینا ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی زبان پر قابو کر لے، زبان کو کنٹرول میں کر لے، ورنہ یہ زبان یا تو جہنم میں لے جائے گی یا جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ ماں باپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہما جنتک و نارک، یہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہیں یا تیرے لیے دوزخ ہیں، یا جنت ہے یا تیرے لیے دوزخ۔ اگر ان کی خدمت کرے گا، اگر ان کے منہ سے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلیں گی تو تیرے لیے وہ جنت بن گئے، ماں باپ تیرے لیے جنت بن گئے، اور اگر ان کے منہ سے بددعائیں نکلی تیرے لیے، وہ تجھ پہ ناراض ہوئے تو وہ تیرے لیے جہنم بن جائیں گے، یعنی تو ان کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم میں جا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنی اولادوں کی بھی اصلاح کریں، ہم اپنی زبان سے سوچ سمجھ کر بولا کریں، ہم وہ عمل کریں جو اللہ رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو۔